أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وقال الله تبارك وتعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. آج اسلامی سال کے 12ویں مہینے کی 3 تاریخ ہے اور جمعے کا دن ہے. اسلامی سال کا آغاز ماہ محرم الحرام سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام ماہ ذی الحجہ پر ہوتا ہے. اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے اور اس کا آخری مہینہ ذی الحجہ ہے. اسلامی مہینوں کی تعداد 12 ہے. جس طرح سے غیر اسلامی مہینوں کی تعداد 12 ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں اعلان فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ کہ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق کی ہے، جس دن سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے، اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے اسلامی سال کے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے. معلوم یہ ہوا آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر، جتنے نبی اور رسول آئے، تقریباً 1,24,000 انبیاء علیہ السلام، ہر نبی کی شریعت میں اسلامی مہینوں کی تعداد 12 رہی ہے. یہ ماہ اسلام ہی کی دین ہے جس کی وجہ سے آج اس دور میں آپ کو غیر اسلامی مہینوں کی تعداد 12 نظر آتی ہے، جس کو لوگ جنوری سے شروع کر کے دسمبر پر ختم کرتے ہیں. جو حضرات پڑھے لکھے ہوں گے، جنہوں نے کالج میں اور یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی ہوگی، انہیں علم ہوگا. اگر انہوں نے جنرل نالج حاصل کیا ہوگا تو پتہ ہوگا کہ غیر اسلامی مہینوں کی شروعات جنوری سے نہیں ہوا کرتی تھی. غیر اسلامی مہینوں کی شروعات مارچ سے ہوا کرتی تھی. جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نازل ہونے والے قرآن نے اسلامی مہینوں کی تعداد 12 بتائی ہے، تو انہوں نے بھی ماہ اسلامی مہینوں کی 12 تعداد کو دیکھ کر کے مارچ سے پہلے 2 مہینوں کا اضافہ کیا ہے اور پھر ان کے مہینے کی شروعات جنوری اور فروری سے ہوئی ہے. ورنہ ان کے سال کا آغاز مارچ سے ہوا ہوتا تھا اور ختم جا کر کے دسمبر پر ہوا کرتا تھا. یہ اسلامی سال کی، یہ دین اسلام کی دین ہے جس کی وجہ سے آج آپ کو غیر اسلامی سال میں جنوری اور فروری سجا ہوا نظر آتا ہے. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعلان فرمایا ہے کہ اسلامی سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے. ٹھیک ہے، سارے مہینے جو اللہ نے بنائے ہیں، ماہ محرم الحرام سے لے کر کے ماہ ذی الحجہ تک، یہ جتنے مہینے ہیں یہ سارے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. اس سارے مہینوں کے اندر جو 354 دن ہیں وہ سارے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. ایک ماہ میں 29 یا 30 دن یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. ہفتے کے 7 دن یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. ایک دن کے 24 گھنٹے یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. ایک گھنٹے کے 60 منٹ یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور ایک منٹ کے 60 سیکنڈ یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. لیکن دنیا کا نظام ہے، دنیا کا قانون اور ضابطہ اور اصول ہے. آپ نے دیکھا اور پڑھا ہوگا، ہاں بنائی ہوئی ساری چیزیں اللہ کی ہیں. ارے نبی بھی تو اللہ نے بنائے ہیں، رسول بھی تو اللہ نے بنائے ہیں. آپ نہیں دیکھتے ہیں
قرآن پاک کا 30ویں پارے کی پہلی آیت اعلان کرتی ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ رسول ہیں، بھیجنے والا اللہ ہے، یہ پیغمبر ہیں، بنانے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن جو مقام ابراہیم خلیل اللہ کا ہے، جو مقام موسیٰ کلیم اللہ کا ہے، جو مقام عیسیٰ روح اللہ کا ہے، جو مقام آخری نبی محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء تاجدار بطحا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ دوسرے پیغمبر اور نبیوں کا وہ مقام نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے سال کے مہینوں کی تعداد 12 بنائی ہے، لیکن ان مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جن کو اللہ نے حرمت والا قرار دیا ہے۔ بخاری کی روایت میں امام بخاری نے اللہ کے نبی کا فرمان نقل فرمایا ہے، ان 12 مہینوں میں سے 4 ماہ ہیں جو حرمت والے ہیں، جو عزت والے ہیں، جو احترام والے ہیں، جس میں گناہ کرو تو جرم بڑھ جایا کرتا ہے، جس میں نیکی کرو تو اجر و ثواب بڑھ جایا کرتا ہے، جس ماہ میں اگر کوئی کا خیر کا کام کرو گے تو اللہ کی طرف سے اجر و ثواب بھی زیادہ ملے گا، جس میں کوئی جرم کرو گے اور گناہ کرو گے، معصیت اور نافرمانی کا کام کرو گے تو یاد رکھو اور کان کھول کر سن لو، اس ماہ میں گناہ کرنے کی وجہ سے اس گناہ کا جرم بھی بڑھ جائے گا۔ وہ کون سے 4 ماہ ہیں؟ ان 4 ماہ میں سے ایک یہ ماہ بھی ہے جس کی آج 3 تاریخ ہو چکی ہے، جس کو ماہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے۔ پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ماہ ذی الحجہ حرمت والا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے، اس میں احترام کرو گے اس ماہ کا اللہ اجر و ثواب کو بڑھا دیا کرتا ہے۔ جاؤ احادیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ ذی الحجہ کے یہ جو 10 دن ہیں یہ اللہ کے نزدیک بہت حرمت والے ہیں، عزت والے اور احترام والے ہیں۔ ایک دن آپ روزہ رکھیں گے، ایک دن کے روزے کی برکت سے اللہ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ میرے بھائیوں، یہ 10 دن ہے، یہ ماہ ذی الحجہ ہے۔ اس ماہ ذی الحجہ میں ایک ہی بہت ہی تاریخی واقعہ کتابوں میں ملتا ہے، قرآن نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے، کئی مقامات پر قرآن میں اس کا تذکرہ آیا ہے، خاص طور پر سورہ صافات میں قرآن اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ وہ کون سا واقعہ ہے؟ آؤ تاریخ اسلامی اٹھا کر دیکھو، جاؤ 70 جلدوں کی کتاب تاریخ ابن عساکر اٹھا کر کے دیکھو۔ علامہ ابن عساکر اپنی کتاب تاریخ دمشق الکبیر میں تحریر فرماتے ہیں، یہ کتاب 70 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے، جاؤ خریدنے کی طاقت اور ہمت بھی نہیں ہوگی۔ اس کتاب میں علامہ ابن عساکر فرماتے ہیں کہ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے جاؤ یہاں سے 4500 کلومیٹر دور مکہ مکرمہ جاؤ، سرزمین مکہ پہنچ جاؤ، 4500 کلومیٹر کے فاصلے پر آج سے 4000 سال پہلے اللہ کا پیارا پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے پیارے لخت جگر اسماعیل ذبیح اللہ کے، جبکہ اس کی عمر 13 سال کی تھی، فلما بلغ معه السعی، جب اس کی عمر ابھی 13 سال کی ہوئی تھی، 13 سال کے لخت جگر کے حلق کے اوپر، حلقوم کے اوپر ابراہیم خلیل اللہ نے چھری چلائی ہے۔ یہ وہ تاریخی واقعہ ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک 1,23,999 انبیاء اکرام علیہ السلام میں سے کسی نبی اور پیغمبر کا ایسا تاریخی واقعہ نہ آپ کو قرآن کی کسی آیت میں ملے گا، نہ کسی حدیث کی کتاب اور روایت میں ملنے والا ہے۔ ہاں، یہ وہ عظیم الشان تاریخی واقعہ پیش آیا ہے۔ جاؤ آپ کو اخبارات میں تو مل جائے گا، کسی باپ نے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی ہے، آپ کو اخبارات میں یہ سرخی بھی مل جائے گی، کوئی شوہر ہے جس نے اپنی بیوی کے گلے کو ریت کر کے اپنے بیوی کو قربان کر دیا ہے۔ ہاں، کوئی ہے جو اپنا سگا بھائی اپنے سگے بھائی کو قتل کر دے رہا ہے۔ یہ ہے قتل کرنے والے جو خاندان کی نسبت پر قتل کرنے والے ہیں، یہ ہے جو سگے بیٹے کو، سگے بھائی کو، سگی بیوی کو قتل کے گھاٹ اتار دینے والے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرنے والے ہیں، یہ اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے نہیں ہیں، یہ خاندان کے لیے کرنے والے ہیں، یہ اپنے مال کے لیے کرنے والے ہیں، یہ زرزمین جائیداد کے لیے کرنے والے ہیں، یہ تجارت کے لیے کرنے والے ہیں، یہ کھیتی اور باڑی کے لیے کرنے والے ہیں، یہ مکانات اور محلات کے لیے کرنے والے ہیں، یہ دکانوں کے لیے کرنے والے ہیں۔ لیکن ہاں، ایک ہوا ہے، ایک تاریخ میں واقعہ ہوا ہے، جو واقعہ جو چھری چلائی گئی ہے وہ چھری کسی جائیداد کی وجہ سے نہیں چلائی گئی ہے، وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے، وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ایک باپ نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلائی ہے۔ وہ ابراہیم خلیل اللہ کا واقعہ ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الى اللہ تعالی من احراق الدم۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، امی عائشہ صدیقہ
ارشاد فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عید الاضحیٰ کا دن آتا ہے، ماہ ذی الحجہ کی 10ویں اور 11ویں اور 12ویں تاریخ آتی ہے، اس دن میں کوئی عمل اللہ کو اتنا محبوب نہیں ہوتا ہے جتنا عمل اللہ کو پسند ہوتا ہے۔ کون سا عمل؟ جو ابراہیم خلیل اللہ کی سنت کو پورا کرتے ہوئے ایک اپنے سگے بیٹے کی جگہ پر اپنے سگے بیٹے کو قربان کرنے کا مطالبہ نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اپنے سگے بیٹے کے بدلے میں ایک جانور کو ذبح کر دو۔ جاؤ کتاب اٹھا کر کے دیکھو، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں، آپ ایک جانور کو ذبح کریں گے، آپ ایک بھینس اور گائے اور بیل کو ذبح کر دیں گے، آپ ایک اونٹ کو قربان کر دیں گے، ایک بکرے اور بکری کو اور دمبے کو اور دمبی کو آپ قربان کریں گے ایک اللہ کی رضا کے لیے۔ لیکن اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں یہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے۔ ارے ابراہیم خلیل اللہ نے تو گائے بیل بھینس کو ذبح نہیں کیا تھا، ابراہیم خلیل اللہ نے چھری چلائی تھی اپنے بیٹے کے اوپر۔ اگر سنت ہوتی ابراہیم خلیل اللہ کی تو اپنے سگے بیٹے پر چلاتے، تب تو ابراہیم خلیل اللہ کی سنت پوری ہوتی۔ نہیں میرے بھائیوں، قربان جاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے اوپر، قربان جاؤ دین اسلام کی نعمتوں کے اوپر۔ ابراہیم خلیل اللہ کی یہ سنت حقیقتاً ہم نے پوری نہیں کی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کی حقیقی سنت تو یہ ہے کہ ہم اپنے سگے اکلوتے بیٹے کے اوپر اس کے حلقوم پر چھری چلائیں، یہ ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہوگی۔ لیکن نہیں، اللہ ہمارے بیٹے کو قربان کروانا نہیں چاہتا ہے، اللہ ہماری نسلوں کو قربان کروانا نہیں چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے جب ارشاد فرما دیا یہ سنت ابیکم ابراہیم، مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں ہاں تم ذبح کرو گے گائے کو، تم ذبح کرو گے بیل اور بھینس کو، لیکن یاد رکھنا جس طرح ابراہیم خلیل اللہ کو بیٹے کے ذبح کر دینے کا ثواب اللہ نے عطا فرمایا تھا، بالکل اسی طرح سے گائے اور بیل اور بھینس کے بدلے میں اللہ تمہیں اپنے سگے بیٹے کو قربان کر دینے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ ہے ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ ہے ہی سنت ابیکم ابراہیم۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں، بیل اور بھینس کو ذبح کرتے ہیں، لیکن یاد رکھنا ہم نے اس کے اردو میں نام لکھا ہے قربانی۔ یہ قربانی کیا لفظ ہے؟ قربانی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم چھری سے بکرے کو قربان کر دیں۔ میرے بھائی، قربانی کا لفظ یہ نہیں ہے کہ ہم چھری سے اپنے بکرے کو قربان کر دیں۔ قربانی کا لفظ یہ ہے کہ ہم اپنے دل کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کریں۔ اسی لیے تو اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ دیکھو تم بکرے کو ذبح کرتے ہو، بیل اور بھینس کو ذبح کرتے ہو، اس کا خون نہ اللہ کو پہنچتا ہے نہ اس کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، ہاں اللہ تک جو چیز پہنچنے والی ہے وہ تمہارے دل کا تقوی ہے، تمہارا اخلاص اور للہیت ہے، تمہارا خلوص ہے، تمہارا اللہ کی طرف سے اللہ کی رضا والے جذبات ہیں۔ یہ جذبات ہیں جو اللہ دیکھتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، ورنہ کسی جانور کو ذبح کر دینا یہ کوئی اجر و ثواب کی چیز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا ہے، قربانی کر دی ہے ایک جانور کی۔ یاد اللہ ہمارے جانور کو قربان کر دینا اصل مقصود نہیں ہے، جانور کو قربان کر دینا اصل مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ تم اپنے جذبات کو قربان کر دو۔ دیکھو تمہیں مال سے محبت ہے، تم نے اس مال سے محبت کی ہے، مال کی محبت کی وجہ سے تم مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر پا رہے ہو۔ اللہ بتلانا یہ چاہتا ہے کہ دیکھو تم اسی اپنے قیمتی مال سے بکرے کو خرید کر کے، گائے اور بھینس کو خرید کر کے تم اللہ کے راستے میں قربان کرو، تاکہ مال کی محبت تمہارے دلوں سے نکل جائے، ایک اللہ کی محبت تمہارے دلوں میں بس جائے۔ اللہ ہمارے دلوں سے مال کی محبت کو نکالنا چاہتا ہے، اللہ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکالنا چاہتا ہے، اللہ ہمارے دلوں سے زمین جائیداد بنگلہ اور مکان کی محبت کو نکالنا چاہتا ہے، اللہ ہمارے دلوں میں یہ بات بٹھانا چاہتا ہے۔ دیکھو مقصود تو قربان کرنا کسی بکرے کو نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ تم اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، ایک اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنے دلوں میں اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے تم جو عمل کرو گے اللہ اس کے اوپر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، اس ماہ کے اندر دو عبادتیں ایسی ہیں، اس ماہ کے اندر دو عبادتیں ایسی ہیں جو عبادت کسی اور ماہ میں نہیں ہے۔ ہاں نماز آپ ہر ماہ میں ادا کر سکتے ہیں، صدقہ خیرات ہر ماہ میں کر سکتے ہیں، روزہ آپ ہر ماہ میں رکھ سکتے
سکتے ہیں, آپ غریبوں مسکینوں کی مدد ہر ماہ میں کر سکتے ہیں, آپ محبت اور خندہ پیشانی کے ساتھ ہر ماہ میں کسی کے ساتھ آ سکتے ہیں, آپ کسی کا تعاون ہر ماہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ مہینہ ایسا ہے جس مہینے میں اللہ نے دو عبادتیں عطا فرمائی ہیں, جو دو عبادتیں کسی اور ماہ میں نہیں ہے. ایک عبادت قربانی کی عبادت ہے, ہاں ایک اور عبادت ہے جس کی ابتدا ہوتی ہے. کب سے ابتدا ہوتی ہے؟ ماہ رمضان المبارک کے 29 یا 30 روزے ختم ہو چکے ہیں. اللہ نے ماہ شوال کا پہلا دن, خوشی کا دن ہمیں عطا فرمایا ہے. وہ عبادت اس دن سے شروع ہو جاتی ہے, وہ عبادت حج کی عبادت ہے. ابھی آپ کو خوشی ملی ہے عید کی, اس دن سے حج کی عبادت شروع ہو جاتی ہے. پیارے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں اور خود قرآن پاک میں موجود ہے کہ ماہ شوال کے پہلے دن سے حج کی ابتدا ہو جاتی ہے. آپ اگر حج کا احرام باندھنا چاہیں, کسی اور ماہ میں حج کا احرام نہیں باندھ سکتے ہیں. اگر آپ کو اجازت ہے حج کے احرام باندھنے کی تو پھر ماہ شوال کی پہلی تاریخ سے لے کر کے ماہ ذی الحجہ یوم عرفہ سے پہلے 8 تاریخ سے پہلے آپ کو احرام باندھنے کی اجازت ہے. یہ وہ ماہ ہے جس ماہ میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو حج جیسی عظیم دولت, حج جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے. حج کیا ہے؟ ایک حاجی اپنے گھر سے چلتا ہے, اپنے ماں باپ بیوی بچوں کو چھوڑ دیتا ہے, ابھی وہ فلائٹ میں سفر کر رہا ہوتا ہے, جیسے ہی مقام سے گزرتا ہے اور فوراً احرام باندھ لیتا ہے, یا حاجی حج میں بیٹھتے ہی احرام باندھ لیتا ہے, یا اس مقام سے فلائٹ گزر رہی ہوتی ہے, احرام باندھ لیتا ہے, اور احرام باندھتے ہی اس کی زبان سے یہ صدا نکلتی ہے, لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمہ والملک لک لا شریک لک لبیک. یہ کلمات اس کی زبان سے جیسے ہی نکلتے ہیں, سنو یہ ایک حاجی کے کلمات نہیں ہوتے ہیں, ایک عمرہ کرنے والے کی زبان سے نکلنے والے یہ کلمات نہیں ہوتے ہیں. بظاہر آپ دیکھتے ہیں ایک فلائٹ میں اڑنے والا حاجی اپنی زبان سے یہ کلمات ادا کر رہا ہے. جاؤ حدیث کی کتاب اٹھا کر دیکھو, پیارے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں جب حاجی اپنی زبان سے لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند کرتا ہے, اس حاجی کی دائیں طرف جہاں تک زمین پھیلی ہوئی ہوتی ہے, بائیں طرف جہاں تک زمین پھیلی ہوئی ہوتی ہے, وہ زمین اور اس زمین پر بسنے والی ساری مخلوقات اس حاجی کے ساتھ لبیک کی صدا بلند کرتی ہیں. ہاں یہ دیکھو حاجی لبیک کی صدا بلند کر رہا ہے. آج وہ کان آپ کے بھی نہیں ہے, وہ کان ہمارے بھی نہیں ہے, گناہوں کی وجہ سے, معصیت اور نافرمانی کی وجہ سے, گانا سن کر کے, موسیقی کے عادی ہو کر کے ہماری کانوں میں وہ آوازیں نہیں آ سکتی ہیں. جاؤ ان اللہ والوں سے ملو, وہ بھی اللہ کے نیک بندے ہیں جنہیں اللہ پتھروں کی آواز سنا دیتا ہے, جنہیں اللہ درختوں کی آواز سنا دیتا ہے. آج ہم اپنے کانوں سے وہ آواز نہیں سن رہے ہیں, لیکن پیارے پیغمبر کی ذات پر ہمیں یقین ہے, پیارے مصطفیٰ کی بتائے ہوئے فرمان پر ہمیں یقین ہے. حضور نے ارشاد فرمایا ہے حاجی کے لبیک کی صدا کے ساتھ کائنات کی ساری مخلوق لبیک کی صدائیں بلند کر رہی ہے. تو آپ بھی یہ یقین رکھیے آپ کی یہ مسجد بھی لبیک کی صداؤں سے گونج رہی ہے, آپ نہیں سن رہے ہیں. آپ کا یہ ادارہ, آپ کا یہ مدرسہ, آپ کا یہ گاؤں قصبہ بھٹوا کے ہزاروں کے تعداد میں جو درخت ہیں بیک کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. کیوں؟ حاجی دیکھو جمع ہے بیت اللہ میں, حاجی جمع ہے کعبۃ اللہ کے اندر, میدان عرفات میں جمع ہے, کوئی مینا میں جمع ہے, کوئی کہاں جمع ہے. سب حاجی پہنچ چکے ہیں بیت اللہ میں, حرم کعبہ میں پہنچ چکے ہیں, مسجد نبوی پہنچ چکے ہیں. وہ حاجی وہاں لبیک کی صدا بلند کر رہے ہیں, ان کے ساتھ ساتھ کائنات کی ساری مخلوق لبیک کی صدائیں بلند کر رہی ہے. یہ دو ہیں عبادتیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے, یہ دو عبادتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو, امت اسلامیہ کو, محمد مصطفیٰ کے دیوانوں اور پروانوں کو یہ دو نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہے. کسی اور ماہ میں یہ نعمت آپ کو مل نہیں سکتی ہے. میرے بھائیوں, جس کو اللہ نے مال دیا ہے, جس کو اللہ نے دولت دی ہے, مسئلہ سماعت کر کے جائیں. یہ جو ماہ چل رہا ہے, آگے آنے والے جمعے کو عید الاضحیٰ ہے, 10 تاریخ ہے, اس کے بعد اتوار کا دن آنے والا ہے. یہ قربانی کا آخری دن ہوگا, یہ قربانی کا آخری دن ہوگا. یاد رکھو قربانی کے دن 3 ہے, قربانی کے دن 4 نہیں ہے. ہاں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں, جن کو ہم اور آپ غیر مقلدین کہتے ہیں, ان کے یہاں قربانی کے دن 4 ہیں. لیکن یاد رکھنا قربانی کے دن 4 نہیں ہے, قربانی کے دن 3 ہے. 3 دن قربانی ہوگی. اگر آپ نے چوتھے دن قربانی کی
کی ہے، یاد رکھو آپ کا جانور قربان تو ہو جائے گا، اس کا گوشت کھانا آپ کے لیے حلال ہو سکتا ہے، لیکن واجب قربانی آپ کی طرف سے ادا نہیں ہو سکتی ہے۔ قربانی نہ کرنے کا گناہ آپ کے اوپر باقی رہے گا۔ ہاں، جو اتوار کا دن آنے والا ہے، یعنی جو آئندہ اتوار کا دن آنے والا ہے، 10 دن کے بعد جو اتوار کا دن 9 دن کے بعد آنے والا ہے، اس دن میں بھی عصر کی نماز کے وقت تک، سنو، عصر کی نماز کے وقت تک اگر کسی کے پاس 20,000 روپے کی ملکیت ہو جاتی ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ قربانی کا جانور اللہ کے لیے قربان کرے۔ اگر 12ویں تاریخ کو بھی عصر کی نماز تک اگر کسی کے پاس 20,000 روپے کا انتظام ہو جاتا ہے، چاہے اتنے سانی سونے کا انتظام ہو جائے یا اتنی چاندی کا انتظام ہو جائے یا کسی اور چیز کا انتظام ہو جائے یا کسی دکان جائیداد مکان سے آپ کو مل جائے یا کہیں کھیت میں رکھا ہوا چھپا ہوا آپ کو مل جائے، کہیں سے بھی آپ کو مل جائے، وراثت میں مل جائے، باپ دادا کا رکھا ہوا کہیں سے مل جائے، آپ کو اگر 20,000 روپے ہاتھ لگ جاتے ہیں تو پھر وہ 20,000 روپے آپ مالک نصاب ہو جائیں گے۔ ضروری نہیں اس کے اوپر 1 دن گزرے، 2 دن گزرے، 4 دن گزرے، آپ کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ کیوں؟ عصر اور مغرب کے درمیان اتنا وقت آپ کو مل گیا ہے کہ آپ کہیں جا کر کے بھی قربانی کا حصہ لے کر کے قربان کرا سکتے ہیں، اتنا موقع آپ کو مل گیا ہے، لہذا قربانی نہ کرنے کا آپ کے اوپر گناہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، 2 نعمتیں آپ کو اللہ نے دی ہے، 1,500 کتنے مسلمان ایسے ہیں 200 روپے کے منہ دیکھتے ہیں، 400 کا منہ دیکھتے ہیں۔ میرے بھائی کہتے ہیں وہاں 1500 روپے کا حصہ ہے، یہاں 1700 کا ہے، وہاں 1700 کا ہے، وہاں 1800 کا ہے، کیوں اللہ کے لیے 200 روپے کا منہ دیکھتے ہو؟ جاؤ پیارے پیغمبر سے پوچھو، خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ کی عمر، خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ کی عمر 63 سال ہونے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 صحابہ کے ساتھ کعبہ میں جمع ہے، مدینہ مکہ مکرمہ میں جمع ہے۔ اللہ کے نبی ایک قربانی اپنی طرف سے نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63 اونٹ قربان کر دے رہے ہیں اللہ کے راہ میں۔ ارے ایک اونٹ تو 7 کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی چاہتے ایک بکرا ذبح کر دیتے کافی ہو جاتا، لیکن پیارے پیغمبر نے ایک بکرا ذبح کرنے کے اوپر اکتفا نہیں کیا ہے، بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ قربان کر دیے ہیں۔ میرے بھائی، جب آپ کا پیارا پیغمبر 63 اونٹ قربان کر سکتا ہے، اور یہ کون سا پیغمبر ہے؟ اللہ کے نبی کا آخری دن آتا ہے، نبی بیمار ہو جاتے ہیں، عائشہ صدیقہ کے گھر اللہ کے نبی موجود ہے۔ یہ کون سی رات ہے جس رات میں نزا کی کیفیت ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام ہے، علالت کے ایام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہے، چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہے۔ امی عائشہ دوسرے کے گھر جاتی ہے، تیل مانگ کر کے لاتی ہیں اور گھر میں چراغ جلاتی ہے۔ یہ وہ پیغمبر ہے جو غربت اور مسکنت کی زندگی گزارنے والا، ارے اس نے تو اللہ کی رضا کے لیے 63 اونٹ قربان کر دیے ہیں۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے کیا ایک حصہ جانور کا 7واں حصہ یا ایک بکرا اور ایک بکری اللہ کے راستے میں قربان نہیں کر سکتے ہیں؟ نکال دو اپنے دلوں سے مال کی محبت کو، آؤ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی طرف بڑھو، اللہ کی رضا کے لیے دین کی طرف بڑھو، اللہ کی رضا کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر بڑھو۔ یہ 2 نعمتیں، 2 عبادتیں اللہ نے دی ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائیں جو 10ویں تاریخ آنے والی ہے، اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو اپنی طرف سے، خاندان کی طرف سے، پیارے پیغمبر کی طرف سے، مرنے والوں کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ یہ بھی اللہ سے دعا کریں، ساتھ یہ بھی اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ ہمیں اور آپ کو اپنے پیارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے مرنے کے بعد جس نے میری قبر کی زیارت کر لی یہ بالکل ایسا ہی ہے جس نے زندگی میں میری زیارت کی ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، تم اپنی مسجد میں نماز ادا کرو گے، ایک نماز کے اوپر 25 یا 27 نمازوں کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔
گھر پر نماز ادا کرو گے، ایک نماز کے بدلے میں 10 نمازوں کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ اپنے گھر سے باہر نکل جاؤ گے، ملک شام فلسطین پہنچ جاؤ گے، بیت المقدس میں نماز ادا کرو گے، ایک نماز کے بدلے میں 25 نمازوں کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ وہاں سے چلو گے، مسجد نبوی آ جاؤ گے، روضہ رسول کے قریب نماز ادا کرو گے، مسجد نبوی میں نماز ادا کرو گے، ایک نماز کے بدلے میں اللہ 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ وہاں سے آپ 460 کلومیٹر کی دوری پر مکہ مکرمہ آ جاؤ گے، مسجد حرام میں ایک نماز ادا کرو گے، اللہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، نبی کے روزے کی زیارت نصیب فرمائے، ایک نمازوں پر ہزاروں کا ثواب ملنے والا ہے۔ ارے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جب حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، جب حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے 120 رحمتیں حاجی کے اوپر، خاص 120 اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یاد رکھنا ان 120 اللہ کی رحمتوں میں سے اللہ کی 60 رحمتیں صرف طواف کرنے والے کے اوپر نازل ہوتی ہیں، صرف طواف کرنے والے کے اوپر اللہ کی 60 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جاؤ جو حج کرنے کے لیے گئے ہیں انہیں فون کال کر کے بتا دو، جو حاجی حج کے لیے جا چکے ہیں، جو عمرہ کرنے والے جا چکے ہیں انہیں کال کر کے بتا دو، انہیں فون کر کے یہ اطلاع دے دو، سنو تم مکہ کے اندر نماز ادا کر رہے ہو، ہاں یہ ثواب کا کام ہے، صدقہ خیرات کر رہے ہو، ہاں یہ ثواب کا کام ہے، لیکن یاد رکھو مسجد حرام میں سب سے بڑی عبادت اللہ کے گھر کا طواف کرنا ہے۔ مسجد حرام میں سب سے بڑی عبادت اللہ کے گھر کا طواف کرنا ہے۔ کیوں؟ نماز اپنے شہر میں ادا کر سکتے ہو، نماز اپنے شہر میں ادا کر سکتے ہو، صدقہ خیرات اپنے شہر میں کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھو دنیا میں ایک گھر کے علاوہ کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس گھر کا آپ طواف کر سکتے ہو۔ آپ کعبہ چھوڑ دیں گے، آپ نبی کے روزے کے اوپر آ جائیں گے، نبی کے روزے کا بھی طواف نہیں کر سکتے ہو۔ خواجہ معین الدین چشتی اور صابر علی کریلی اور سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ علیہ اور حاجی اور عبد القادر جیلانی اور نہ جانے کون کون سے بزرگ سب کے مزاروں پر جاؤ گے، ہاں ان کے وسیلے سے آپ دعا کر سکتے ہیں، وہاں جا کر کے آپ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، کچھ قرآن پڑھ کے بخش سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا صرف اور صرف طواف ایک ہی گھر کا ہے۔ آپ طواف کرنے کی اجازت ہے تو صرف ایک گھر کی ہے، وہ اللہ کا گھر بیت اللہ ہے، وہ اللہ کا گھر بیت اللہ الحرام ہے۔ لہذا وہاں جانے کے بعد اپنی تھکاوٹ کو چھوڑ دو اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے طواف میں اپنے وقت کو گزارو، ہاں نمازیں بھی پڑھو، نفلیں بھی پڑھو، سب کچھ کرو، لیکن زیادہ کام آپ کا طواف ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ کی خاص رحمتیں 60 رحمتیں طواف کرنے والے کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہمیں اور آپ کو قربانی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اور آپ کو اپنے گھر کی بار بار زیارت نصیب فرمائے، نبی کے روزے کی بار بار زیارت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔